اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المرحلۃ الخامسہ وہی طلب العلہ۔ مرحلہ خامسہ میں کسی چیز کی معرفت کے لیے ہم کیا کرتے ہیں تاکہ مکمل معرفت حاصل ہو جائے، تو ہم نے کہا 5 مراحل ہیں، اور 5ویں مرحلے میں جب اس کا وجود ثابت ہو جاتا ہے، اس کی صفت یا حالت ثابت ہو جاتی ہے، تو پھر ہم کیا جاتے ہیں، اس کی علت ہم جاننا چاہتے ہیں۔ 5واں مرحلہ وہی طلب العلہ، اما علت الحکم فقط، یعنی صرف و صرف حکم کی علت یا تو جانتے ہیں، ای البرہان علی ما حکم به المسئول فی الجواب عن حل، صحیح ہے، یعنی ای البرہان علی ما حکم به المسئول، حکم به المسئول فی الجواب، یعنی اس چیز پر دلیل کہ جس سے سوال کیا گیا ہے اس نے جواب میں حکم دیا ہے، کس کے بارے میں، حل کے بارے میں، او علت الحکم، یا حکم کی علت بیان کی ہو، وعلت الوجود معا، کیا ہوگا مولانا، یا تو صرف و صرف علت حکم ہوگا، یا علت حکم اور علت وجود دونوں کی علت طلب کی جائے گی، لتعرف السبب فی حصول ذلك الشیء واقعا، تاکہ اس کے سبب آپ کو معلوم ہو جائے اس چیز کے حاصل ہونے کا۔ وَيَسْأَلُ لِأَجْلِ كُلٌّ مِّنَ الْغَرَضَيْنِ بِكَلِمَةٍ لِمَا، کہہ رہے ہیں اور دونوں غرض کے لیے، دونوں غرض سے مراد کیا ہے مولانا، علت الحکم اور یا علت الوجود اور علت الحکم، سمجھ میں آیا؟ اگر خالی علت الوجود وجود اور حکم دونوں جاننا ہے تب بھی لیما سے سوال ہوگا، صرف علت الحکم جاننا ہے تب بھی لیما سے سوال ہوگا، اسی لیے کہا وَيَسْأَلُ لِأَجْلِ كُلٌّ مِّنَ الْغَرَضَيْنِ بِكَلِمَةِ لِمَا، دونوں غرض کے لیے وہ کلمہ لما سے سوال کرے گا، الاستفہامیہ، جو کس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، استفہام کے لیے۔ فتقول لطلب علت الحکم مثلا، اگر حکم کی علت جاننا ہو تو آپ کہیں گے لما کان اللہ مریدا، کہ کیوں اللہ مرید ہے، لما کان اللہ مریدا، کیوں اللہ مرید ہے۔ وتقول مثلا لطلب علت الحکم وعلت الوجود معا، اور اگر آپ علت حکم اور علت وجود دونوں معلوم کرنا چاہتے ہیں تو کہیں گے لما کان المغناطیس جاذبا للحدید، کیوں مغناطیس لوہے کو کیا کرتی ہے، جذب کرتی ہے، کھینچتی ہے، مغناطیس یعنی میگنیٹ، جاذباً کھینچنا، اس کو جذب کرنا اپنی طرف، للحدید، کما لو كنت قد سألت عن المغناطیس جاذب للحدید، یعنی حل المغناطیس جاذب للحدید۔ اب یہاں کیا کریں گے، صرف و صرف حکم کے بارے میں سوال ہو رہا ہے، اگر ہم سوال کریں گے کما لو كنت قد سألت، جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہوتا حل المغناطیس جاذب للحدید، اب یہاں پہ کیا ہے، یہ حل المغناطیس جاذب للحدید کس کے بارے میں ہے، یہ اس کی صفت کے وجود کے بارے میں، ثبوت شیء لشیء، ہے نا، اور یہ کیا ہوگا، یہ حل کون سا ہو جائے گا، حل مرکب، حل المغناطیس جاذب للحدید، چونکہ ایک صفت اور ایک حالت کو ہم اس کے کیا کر رہے ہیں، ثابت کر رہے ہیں، جاذبیت اس کی کیا ہے، صفت ہے نا، تو جب یہ ہوتا ہے اس سے سوال حل سے ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ حل مرکب ہوتا ہے۔ فاجاب المسئول بنعم، تو جس سے سوال کیا گیا وہ کیسے جواب دے گا، نعم، فإن حقك ان تسأل ثانيا، تو آپ کا حق ہے کہ آپ دوسری مرتبہ اس سے سوال کریں، عن العلت فتقول لما، اس کی علت کے بارے میں اور کہیں گے کیوں، سمجھ میں آئی بات، یعنی آپ کہیں گے کہ نہیں کہیں گے،
کیوں ایسا جذب کرتی ہے؟ صحیح ہے، ایک تو جذب کرتی ہے، آپ نے صفت اس کی جان لی، اب علت جاننا ہوگا تو علت جاننے کے لیے کیا کریں گے؟ لیما سے سوال کریں گے۔ اب یہاں تلخیص و تعقیب میں دیکھ لیتے ہیں، کہہ رہے ہیں ظاہر مما تقدم، جو کچھ گزر گیا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ما لطلب تصور ماہیت الشیء، ما جو ہے کسی چیز کی ماہیت کو جاننے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وتنقسم الى الشارحة والحقیقیہ، تنقسم اور ما تقسیم ہوتا ہے شارحہ اور حقیقیہ میں۔ شارحہ ماں، شارحہ مائے حقیقیہ، دو ماں ہے نا؟ ہاں تو ارے نہیں بھائی، حل بسیطہ سے پہلے ماں سے سوال مائے شارحہ ماں ہادا، صحیح ہے، اور حل بسیطہ کے بعد جب سوال کیا جائے گا تو مائے حقیقیہ ہو جائے گا۔ وَيُشْتَقُّ مِنْهَا مَصْدَرٌ صِنَاعِي، اور اس سے مصدر صناعی مشتق ہوتا ہے، اور اس کو کیا بولتے ہیں؟ مائیہ، فَيُقَالُ مائیہ، یعنی معنی کہہ کے پوچھیں گے مائیہ، وَمَعْنَاهُ الْجَوَابُ عَنْ مَا، اور اس کے معنی کیا ہوگا کہ جو جواب ہوگا ما کا۔ اور ما سے مائیہ بالکل اسی طرح سے ہے، کما انما ہی کما انما ہی مصدر صناعی من ما ہوا، جیسے ماہیت مصدر صناعی ہے کس سے؟ ما ہوا سے۔ سمجھ میں آیا؟ جیسے ماہیہ کس سے بنا؟ ما ہوا سے مصدر صناعی ہے، اسی طرح سے ماہیہ کس کا مصدر صناعی ہے؟ ما کا۔ وہ ای پہ دیکھ آئیے، ای لطلب تمیز الشیء، ای آتا ہے کسی چیز کی فرق کے لیے، اما یشارکہ فی الجنسی، صحیح ہے، جو اس کے جنس میں شریک ہوتے ہیں، تمیزاً ذاتیاً او عرضیاً، چاہے وہ تمیز ذاتی ہو یا عرضی ہو۔ بعد العلم بجنسہ، لیکن یہ کب ہوگا؟ جب اس کی جنس کا علم ہو جائے۔ وَهَلْ تَنْقَسِمُ إِلَى الْبَسِيطَةِ، اور حل تقسیم ہوتا ہے بسیطہ میں، وَيَطْلُبُ بِهَا التَّصْدِيقُ بِوُجُودِ الشَّيْءِ وَعَدَمِهِ، اور اس سے طلب کیا جاتا ہے کسی شے کا وجود یا عدم وجود۔ وہ مرکبتون، اور مرکب میں تقسیم ہوتا ہے بسیطہ اور مرکبہ، وَيَطْلَبُ بِهَا التَّصْدِيقُ بِثُبُوتِ الشَّيْءِ لِشَيْءٍ، صحیح ہے، اور اس میں تصدیق طلب کی جاتی ہے کسی چیز کا کسی چیز کے لیے ثابت کرنے میں، یا ثبوت و شیء لشیء کر لیں، او عدم، یا اس کو ثابت نہ کرنے میں۔ وَيُشْتَقُّ مِنْهَا مَصْدَرٌ صِنَاعِي، اور اس سے مصدر صناعی مشتق ہوتا ہے، فَيُقَالُ الْحَلِيَّةُ، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ حلیہ کہتے ہیں، جو بسیطہ اور مرکبہ دونوں پر صادق آتا ہے۔
حلیہ یعنی حل بسیطہ اور حل مرکبہ دونوں پہ آئے گا. ولما کیا ہوگا؟ یطلب بها تارة علت التصدیق فقط، اس سے کبھی کبھی صرف اور صرف تصدیق کی علت طلب کی جاتی ہے. وَأُخْرَى عِلَّةُ التَّصْدِيقِ وَالْوُجُودِ مَعًا، اور دوسرے میں فقط صرف اور صرف کیا کرتے ہیں؟ ارے تصدیق کی علت اور وجود کی علت دونوں طلب کی جا سکتی ہے. وَيُشْتَقُّ مِنْهَا مَصْدَرٌ صِنَاعِي فَيَقُولُ لَمِّيَّةٌ، لِمِّيَّةٌ، لَمِّيَّةٌ نہیں بولے لِمِّيَّةٌ. اور اس سے ایک مصدر صناعی مشتق ہوتا ہے لما سے، جس کو کیا بولتے ہیں؟ لمیہ. کیسے مولانا؟ بتشدید المیم والیا، میم اور یا کی تشدید کے ساتھ. مثلو کمیہ من کمل استفہامیہ، جیسے کمیہ کس سے بنتا ہے؟ کمے استفہامی سے. فمعنی لمیت الشیء، تو لمیت الشیء کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ علتہ، علیتہ یعنی اس کی علت. نہیں کمیہ نہیں، لمیہ کی. جب لمیہ کہا جائے گا کسی شے کی لمیت کیا ہے تو یعنی اس کی علت کیا ہے. اب یہاں لکھ لیں یہ سب کے سب اصول مطالب ہیں، یہ سب اصول مطالب ہیں. ابھی وقت نہیں بچا ہے ورنہ یہ فروع المطالب بھی پڑھ لیتے ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے، یہ اصول مطالب ہیں، مطالب کے اصول ہیں. فروع انشاءاللہ اگلے ہفتے پڑھ لیں گے. والحمدللہ رب العالمین.